پچھلے ایک سال کے اندر ایٹ لیسٹ 500 میسیج مجھے آ چکے ہوں گے کہ مجھے بتا دیں جاوا اسکرپٹ میرے لیے بہتر ہے, جاب مل جائے گی, پائتھن میں جاب مل جائے گی, جاوا میں جاب مل جائے گی, سی شارپ میں جاب مل جائے گی, اس کا کیا اسکوپ ہے. تو آج نا ہم ان ساری چیزوں کا جواب دیں گے کہ کس ٹیکنالوجی کا کتنا اسکوپ ہے بیسڈ آن ڈیٹا بیکڈ اسٹیک اوور فلو سروے. السلام علیکم, میرا نام ہے احمد زبیر اینڈ آئی ایم دا CEO اینڈ فاؤنڈر آف کوجنٹ لیبس. اور اس چینل پہ میں آپ کو سکھاتا ہوں ہاؤ ٹو بی اے بیٹر سافٹ ویئر انجینئر اور اے بیٹر سافٹ ویئر ایجنسی اونر. آلرائٹ, سو یہ وہ 10 ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ اسٹیک اوور فلو سروے کے مطابق اس وقت دنیا میں موسٹ پاپولر ہے, ان کا سب سے زیادہ اسکوپ ہے. ان ٹیکنالوجیز کی پوری لسٹ دیکھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ آپ کی پسند کی ٹیکنالوجی کہاں پہ لائے کرتی ہے. نمبر 1 پہ ہے آپ سب کی فیوریٹ جاوا اسکرپٹ. جاوا اسکرپٹ استعمال ہوتی ہے ویب بیک اینڈ, ویب فرنٹ اینڈ کے اندر, سرورلیس کمپیوٹنگ وغیرہ کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے. اس کے فریم ورکس لائک ریئیکٹ, اینگولر, Vue.js بڑے پاپولر ہیں. مین مرن اسٹیک کی جو ساری کی ساری جابز ہیں وہ بیسیکلی اینڈ پہ جاوا اسکرپٹ کی جابز ہوتی ہیں. دنیا میں اگر آپ نے فرنٹ اینڈ میں کہیں بھی کام کرنا ہے تو آپ جاوا اسکرپٹ سے آپ کا کوئی بچت نہیں ہے, آپ کو جاوا اسکرپٹ سیکھنی ہی پڑے گی. سو سب سے پاپولر لینگویج بیسڈ آن دا اسٹیک اوور فلو سروے از جاوا اسکرپٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاوا اسکرپٹ کا نیئر فیوچر میں بہت زیادہ اسکوپ ہے. اگر جاب لینا ہی آپ کا مین مقصد ہے تو آپ کو آنکھیں بند کر کے جاوا اسکرپٹ کی سائڈ پہ چلے جانا چاہیے. نمبر 2, HTML اینڈ CSS. آف کورس جب بھی آپ نے ویب کی UI بنانی ہے تو آپ کو HTML CSS آنی بہت ضروری ہے. CSS کے اوپر اور کمپلیکیٹڈ فریم ورکس لائک Sass اینڈ Tailwind وہ آپ کو بعد میں بھی سیکھ سکتے ہیں آپ, لیکن اگر HTML CSS آپ کو آتی ہے تو اٹ از ویری وائڈلی یوزڈ ان دا انڈسٹری. آپ اس میں ایک ڈیزائن ٹو HTML یا فگما ٹو HTML, PSD ٹو HTML والے رولز کے اندر آپ فٹ ہو سکتے ہیں. سو یہ نمبر 2 پہ ان ٹرمز آف پاپولیرٹی آف دا لینگویج. لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ HTML CSS الون سیکھیں گے نا تو آپ ایک بڑے نیرو رول میں کام کر رہے ہوں گے. نمبر 3 پہ آتی ہے میری فیوریٹ پائتھن, جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ویب ڈیولپمنٹ کی ڈومین میں, ڈیٹا سائنس کی ڈومین میں. اس کے پاپولر فریم ورکس اور لائبریریز ہیں جینگو, فلاسک, فاسٹ API, نمپائی, پینڈاز, ٹینسر فلو, PyTorch وغیرہ, یہ سارا کچھ. تو پائتھن کی بھی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں آل اوور دا ورلڈ. پائتھن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا سیکنڈ بیسٹ لینگویج فار ایوری تھنگ ان دا ورلڈ. یعنی ہر ڈومین میں کوئی ایک ٹاپ لینگویج ہوتی ہے, اس کے بعد سیکنڈ بیسٹ لینگویج پائتھن ہوتی ہے. اگین اگر آپ کا مقصد ہے صرف جاب لینا تو اسکوپ کے لحاظ سے پائتھن آلسو ہیز اے لاٹ آف اسکوپ ان دا انڈسٹری, پاکستان کے اندر بھی, پاکستان سے باہر بھی. نمبر 4 پہ آتی ہے سیکول, جس کو ہم عرف عام میں SQL بھی کہتے ہیں. سیکول استعمال ہوتی ہے ڈیٹا بیسز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے یا ان کو کوئری کرنے کے لیے. سو اگر آپ نے کسی ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنا ہے, ایڈٹ کرنا ہے, ریپلیکیٹ کرنا ہے, اس سے ڈیٹا لینا ہے, رپورٹنگ کرنی ہے, اس سارے میں سیکول استعمال ہوتی ہے. لیکن آپ کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ آپ کو سیکول کی جابز کوئی بالکل بھی نہیں ملیں گی. سیکول ایک ایڈیشنل اسکل ہے جو کہ آپ کو اپنی مین اسکل کے ساتھ ہونی ضروری ہے. ایز اے بیک اینڈ انجینئر اگر آپ کام کر رہے ہیں یا ایز اے ڈیٹا انجینئر کام کر رہے ہیں تو سیکول آپ کو ایڈیشنل سپلیمنٹل اسکل آنا, سپلیمنٹل لینگویج آنا ضروری ہے. سیکول الون پہ آپ کو جاب نہیں مل سکتی. اب یہ بڑا مسلیڈنگ ہو سکتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکول کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے, اتنا زیادہ اسکوپ ہے, لیکن سیکول کی جابس کوئی نہیں ہے, تو اس کی مینلی یہ وجہ ہے. نمبر 5 پہ آتا ہے ٹائپ اسکرپٹ. ٹائپ اسکرپٹ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک جاوا اسکرپٹ کا ہی ایک ماڈیفائڈ یا ماڈرن ورژن ہے, اسپیسیفکلی ایک ٹائپ سیف ورژن ہے. اگر آپ کو ٹائپ اسکرپٹ سیکھنی ہے تو آپ کو جاوا اسکرپٹ کی بیسکس ضرور آنی بہت ضروری ہے. ٹائپ اسکرپٹ استعمال ہوتی ہے لارجر جاوا اسکرپٹ اپلیکیشنس کے اندر, اور وہ سارے فریم ورکس مور اور لیس جن کو آپ جاوا اسکرپٹ میں استعمال کرتے ہیں ان کو آپ ٹائپ اسکرپٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ٹائپ اسکرپٹ کی بھی مارکیٹ ویلیو یا اسکوپ بہت زیادہ ہے. نمبر 6 پہ آتی ہے پاپولیرٹی کے لحاظ سے جاوا اسکرپٹ سے بہت ڈفرینٹ ہے. میک شیور کہ یو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس. جاوا استعمال ہوتی ہے انٹرپرائز اپلیکیشنز جو بہت لارج اسکیل اپلیکیشنز ہوتی ہیں, ان کے اندر اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ میں ایک زمانے میں استعمال ہوتی تھی, اور ویب بیک اینڈ پہ بھی جاوا استعمال کی جاتی ہے. اس کے امپورٹنٹ فریم ورکس ہیں اسپرنگ, ہائبرنیٹ وغیرہ, اور اینڈرائڈ کے اندر اینڈرائڈ SDK ہے جو امپورٹنٹ ہے جاوا کے اندر. تو اگر آپ کو جاوا میں انٹرسٹ ہے تو یو شوڈ نو کہ اٹ از دا 6th موسٹ پاپولر یا 6th لینگویج ان ٹرمز آف اسکوپ آل اوور دا ورلڈ. نمبر 7 پہ آتی ہے قدیم زمانے کی سی شارپ, جو آج سے 10-15 سال پہلے تو پاپولر تھی لیکن اب اتنی پاپولر نہیں ہے. سی شارپ کی پاپولیرٹی کی مین وجہ ہے یونٹی بیسڈ اپلیکیشن جو گیم ڈیولپمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں, اس میں سی شارپ کا آج بھی رول ہے. اس کے علاوہ فریم ورکس لائک Xamarin, ASP.NET, .NET Core, ان کے اندر بھی سی شارپ استعمال ہوتی ہے. آج بھی سی شارپ کے اندر لوگ کام کرتے ہیں لیکن ان کی کوانٹٹی بہت کم ہے کمپیئر ٹو پیپل جو جاوا اسکرپٹ میں یا پائتھن میں کام کرتے ہیں. نمبر 8 پر آتی ہے بیش یا شیل. یہ لینگویجز استعمال ہوتی ہیں CLI بیسڈ آپریشنس کے لیے کمپیوٹر کے ساتھ. سو اگر آپ نے سسٹم ایڈمنسٹریشن کرنی ہے یا آٹومیشن کرنی ہے سسٹم کے اندر, یا آپ نے ڈیو آپس کے اندر کوئی کام کرنا ہے, ادھر آپ کے لیے بیش اور شیل کا بہت زیادہ
یوز ہے. اگر آپ نے او ایس لیول پہ کوئی اسکرپٹنگ کرنی ہے یا آپ نے کوئی آٹومیشن لکھنی ہے تو پاور شیل ہو گیا یا زی شیل ہو گیا یا بیش ہو گیا, ان سارے شیلز کے اندر آپ کو بیش آنا ضروری ہے. لیکن اگین یہ ایک سپلیمنٹل اسکل ہے جو کہ میرے خیال سے بیسک لیول کی تو ہر سافٹ ویئر انجینئر کو آنی چاہیے. اگر آپ کو ایڈوانس لیول پہ بیش شیل صرف ان لوگوں کو آنی چاہیے جو ڈیو آپس کرتے ہیں, سسٹم آٹومیشن یا سسٹم ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں. اسی لیے آپ کو بیش اور شیل کی اسپیسیفک کوئی جاب اوپننگ کبھی نظر نہیں آئے گی, آپ کو بیک اینڈ انجینئر یا ڈیو آپس انجینئر کی جاب نظر آئے گی نارملی. نمبر 9 پہ آتی ہے سی پلس پلس, جو آپ یونیورسٹیوں میں بھی سیکھتے ہیں, لیکن سی پلس پلس کا یوز ہے بالکل ریئل ٹائم اور ہائی پرفارمنس اپلیکیشنس کے اندر. سی پلس پلس گیم ڈیولپمنٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے. اگر انریل انجن کا آپ نے نام سنا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی سی پلس پلس استعمال ہوتی ہے. سی پلس پلس کے پاپولر فریم ورکس کے اندر آتے ہیں QT, بوسٹ اور انریل انجن. تو ان ٹرمز آف پاپولیرٹی یہ 9th ہے ہماری لسٹ کے اندر, کیونکہ اس کا پاکستان کے اندر تو بہت کم سکوپ ہے, ورلڈ وائڈ پھر بھی سکوپ ہوگا, لیکن پھر ادھر بھی اس کا مارکیٹ شیئر کافی لمیٹڈ ہے. اور نمبر 10 پہ آتی ہے PHP. PHP used to be a very popular language about 10 to 15 years ago when Facebook first came out. Facebook was initially built with PHP. لیکن over time it has not kept up with the pace of other frameworks. تو PHP کے اندر بھی آپ کو جابس وغیرہ تو مل جائیں گی, لیکن اتنی زیادہ نہیں ملیں گی جتنی آج سے 10 سال 12 سال پہلے ملتی تھی. PHP کا مین یوز ہوتا ہے ویب ڈیولپمنٹ کے اندر, بیک اینڈ سائڈ کے اوپر اور سرور سائڈ اسکرپٹنگ کے اندر بھی. PHP کے پاپولر فریم ورکس ہیں لاراویل, سمفنی اور ورڈپریس. ورڈپریس ایک مین ریزن ہے وائی PHP still is in this top 10 list. اگر ورڈپریس نہ ہوتا تو PHP would have been very low in popularity. So this wraps up our list of the 10 most popular technologies and languages based on the Stack Overflow survey in 2024. اگر آپ کو اپنے اس سوال کا جواب چاہیے کہ میری فلاں ٹیکنالوجی کا کیا اسکوپ ہے یا مجھے اس میں جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی, تو آپ دیکھیں کہ اس لسٹ میں آپ کی ٹیکنالوجی کہاں پہ لائے کرتی ہے اور اس کے حساب سے پرائرٹائز کر لیں کہ آپ کو کس سائڈ کے اوپر جانا ہے. اگر آپ کے لیے جاب لینا ایبسلوٹلی امپورٹنٹ ہے تو جتنا لسٹ کے اوپر جاتے جائیں گے اتنے آپ کی جاب لینے کے چانسز بڑھتے جائیں گے. اینڈ آئی ہوپ دس ویڈیو ہیلپس یو. مجھے بتائیں نیچے کامنٹس کے اندر کہ آپ کون سی ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں اس وقت اور آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے وہ سیکھتے ہوئے. ہمارے چینل کے سارے ویورز میں سے صرف 30% ایسے لوگ ہیں جو ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں. تو اگر آپ 70% لوگوں میں سے جن کو ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ نے, تو پلیز کنسیڈر کریں کہ آپ سبسکرائب کر لیں